نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اور اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں آج پھر ایک نئی صبح عطا فرمائی، صحت کے ساتھ، امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اور ایمان کی حالت میں۔ الحمدللہ، اور مومن کے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں کہ اس کی صبح کا آغاز ایمان کے ساتھ ہو، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو، اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ ہو۔ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ آج صبح جب ہم اس جمعہ پر یہاں عبادت کے لیے جمع ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہوں گے جو پچھلی رات کو آج صبح کو جاگ ہی نہیں سکے، اس دنیا سے چلے گئے، ہزارہا۔ اور ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں ہمارے رب نے، ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے پھر موقع دیا ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹ آئیں۔ وہ خالق، وہ ہمارا مالک، وہ اللہ جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، جب ہم بیمار ہوتے ہیں ہمیں شفا عطا فرماتا ہے، جب ہم بھوکے ہوتے ہیں تو ہمیں کھانا کھلاتا ہے، جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں خوشیاں عطا فرماتا ہے، قدم قدم، لمحہ لمحہ وہ ہماری ہر مشکلات سے ہمیں محفوظ فرماتا ہے۔ اور آج اس جمعہ کے دن میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے رب کو، اپنے خالق، اپنے مالک کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ جو بہت ضروری چیز یہ ہوتی ہے، جیسے آپ بیماری کا علاج کرتے ہیں، دعا کھاتے ہیں، اور اب اگر آپ دنیا کی بہترین دوائی لیتے رہیں، میڈیسنس لیتے رہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ اگر پرہیز نہیں کریں، اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے جی کہ آپ کو دل کا مسئلہ ہے، یہ دوائی لینی ہے، یہ کام کرے گی، لیکن آپ نے آئلی چیزیں جو ہیں وہ نہیں کھانی ہے، بٹر نہیں لینا ہے، گھی نہیں لینا ہے، آئل نہیں لینا ہے، تو یہ دوائی کام کرے گی، آپ صحت یاب ہوں گے۔ تو کوئی آدمی کہے یار دوائی لے رہا ہوں، ساتھ میں گھی بھی، پراٹھے بھی کھا رہا ہوں، تیل میں تلی ہوئی چیزیں، مچھلی بھی کھا رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لحاظ سے اللہ کریم نے ہمیں توفیق تو دے دی اپنے گھر میں آنے کی، اپنے ذکر کی، اپنی عبادت کی، اسے یاد کرنے کی، گناہوں سے معافی مانگنے کی، لیکن جب ہم جمعے سے باہر نکلتے ہیں، باہر کی زندگی جو ہوتی ہے وہ ہمارا پرہیز ہوتا ہے۔ دوائی تو ہمیں ملے گی یہاں پر، یہ مل رہی ہے، یہ دوائی ہے، روحانی دوائی ہے، اللہ کا ذکر کرنا اور اس پر عمل کرنا اور گناہوں کی معافی مانگنا، لیکن پرہیز کیا ہے؟ جب ہم جمعہ سے باہر جاتے ہیں تو پھر وہاں ایک کھلی مارکیٹ ہوتی ہے جہاں شیطانوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ شیطان انسانوں کے روپ میں بھی ہوتے ہیں، اور انسانوں کے روپ میں بھی اور شیطانوں کے روپ میں بھی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہماری جو آپس میں میل جول ہوتے ہیں، میل ملاپ ہوتے ہیں، جو ہماری اپنی پرائیویٹ گیدرنگز ہوتی ہیں، اس میں پھر غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب غیبت شروع ہوتی ہے تو جمعے کو جو آپ نے، جو نامہ اعمال میں جو اعمال آپ نے کمائے ہیں وہ سب ضائع ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے روئی کے پہاڑ کو ایک ماچس کی تیلی جلا کر بھسم کر دیتی ہے، اسی طرح جو غیبت ہے انسان کے لاکھوں اعمال کو جلا دیتی ہے۔ عمل کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس کو سنبھال کر رکھنا بہت مشکل ہے۔
اور غیبت کی سادہ سی تعریف یہ ہے کہ وہ بات آپ اپنے کسی بھائی کے لیے کہیں جو اس کے منہ پر آپ کہیں تو اس کو برا لگے، یہ اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اگر کسی کی اچھی بات ہے، وہ اس کی غیر موجودگی میں اگر اچھی بات کریں اس کے حوالے سے، تو اس کا تو آپ کو اجر ملے گا کہ آپ نے بھائی کی تعریف کی ہے۔ اور اگر آپ نے کسی پر طنز کیا، کسی پر مزاح کیا، کسی کی عزت نفس کو اس کے پیچھے مجروح کیا، تو یہ غیبت میں لکھا جائے گا۔ اس میں آپ کا حج بھی چلا گیا، آپ کا عمرہ بھی چلا گیا، آپ کی تسبیحات جو ہر روز آپ استغفار 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 کرتے ہیں وہ بھی چلی گئی، آپ نے جو صدقات کیے، خیرات کیے، وہ بھی چلے گئے، وہ ساری یہ گٹھڑی اس بھائی کے نامہ اعمال میں حشر کے دن دے دی جائے گی۔ تو آپ پھر کہاں کھڑے ہوں گے؟ وہی زیرو گراؤنڈ پہ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے کیونکہ یہ اکثر میں ہماری محفلوں میں ہوتا ہے، شادی بیاہ میں ہوتا ہے، خوشی غمی میں ہوتا ہے کہ جب ہم آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں تو غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ فرض کریں کسی نے ہم نے آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، اور آپ نے کسی کی مثال دینی ہوتی ہے کہ کسی نے یہ کام کیا تو اس کو اس کی یہ سزا ملی، بے شک اس نے وہ غلط کام کیا۔ آپ نے جب کسی اور کے سامنے اس کا ذکر کیا، اس کا نام لے کر، تو وہ غیبت میں لکھا جائے گا۔ تو ہم نے لوگوں کی اصلاح بھی کرنی ہے، تو اس کو اگر آپ جنرلی لے لیں، کہیں کہ یار لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ یہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دیکھتے کسی کو ایسے برے کام کرتے ہوئے یا کچھ ہو رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا نام لے کر نہیں کہا، کہتے ہیں یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ ایسے کیوں کرتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ نام لیتے ہیں تو غیبت لکھی جاتی ہے، اور یہ غیبت اتنی بڑی بیماری ہے، جانے میں انجانے میں ہم سب اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی ہے، وہ اتنے سال ہا سال سے وہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، لیکن اس کو جو رب کی، اللہ کی جو ولایت تھی، وہ ملنے سے اس کے ان بٹوین وہ کیا چیز حائل ہے جو اس کو اس درجے پر نہیں لے جا رہی؟ اللہ کی دوستی جو ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے، ہم نے خود اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے کہ اچھا آج دن میں نے کس کا نام لے کر اس کے حوالے سے کوئی منفی بات کی ہے، اگر ایسا ہوا ہے تو فوری اللہ سے معافی مانگ لیں۔ تو ہو سکے تو وہ بھائی ملے تو خوشی سے اس کو گلے لگا کر اس کو تھوڑا ٹریٹ کر دیں، اس کو بتائے نہیں یار میں نے آپ کی غیبت کی تھی، یہ نہیں بتائیں، اس کو دل سے خوش ہو کر نہ ٹریٹ کر دیں، اللہ پاک آپ کا وہ گناہ معاف کر دے گا۔ اور غیبت کو اتنی سختی سے تنبیہ کی گئی ہے کہ جیسے کسی کا مرا ہوا بھائی اس کے سامنے، یہ تمثیلاً بات بتائی گئی ہے کہ کسی کا بھائی مرا ہوا ہو، سگا بھائی، جو ایک ماں کے پیٹ سے 2 بھائی نکلے، وہ سگا بھائی، وہ مر گیا ہو تو اس کی لاش سامنے پڑی ہو تو کوئی اس کو اپنے دانتوں سے چبا چبا کر اس کی بوٹیاں کھا رہا ہے، یہ غیبت کرنے والے کی تمثیل دی گئی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے اعمال ہیں، دیکھیں آپ اگر یہاں یا کسی جگہ پر، وہ ایک بزرگ تھے تو وہ بزرگی کی عمر تھی ان کی، تو وہ جنگل میں جا رہے ہیں تو تھوڑا سستانے کے لیے تھوڑا سا بیٹھ گئے، تو اوپر سے دیکھا ایک آبشار کا پہاڑ سے پانی کا قطرہ نیچے گر رہا ہے، اور نیچے وہ تالاب بنا ہوا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں نے تو اپنی زندگی ضائع کر دی، نہ دین سیکھا، کوئی علم نہیں سیکھا، اگر میں اب بھی کچھ سیکھنا شروع کر دوں تو جیسے یہ ایک قطرہ گرتا ہے تو نیچے تالاب بن گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس عمر میں انہوں نے دین کو سیکھنا شروع کیا اور اللہ پاک نے ان کے معرفت کے دروازے کھول دیے۔ اسی طرح دیکھیں ہم اتنے ذکر اذکار کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ عمل کہاں جاتے ہیں؟ اس کا اثر ہماری زندگی میں نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ فقط وجہ یہی ہے کہ جہاں مسجد سے باہر جب اپنی پرائیویٹ گیدرز میں ہوتے ہیں تو وہاں پر غیبت شروع ہو جاتی ہے،
اور یہ غیبت اتنا ایک ٹیکنیکل شیطان کا ٹول ہے کہ ہر آدمی کو اس میں ملوث کر دیتا ہے۔ میں ابھی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ کچھ ویک پہلے ایک شادی تھی ہماری فیملی میں، تو ہم ادھر گئے، برمنگھم سے تھوڑی باہر تھی، تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہم باتیں کر رہے تھے، دین کی باتیں کر رہے تھے، کرتے کرتے کافی دیر، اتنی دیر میں ایک وہاں آدمی اور آ گیا، اس نے دعا سلام کیا، اور وہ جس سے میں باتیں کر رہا تھا وہ آدمی، اس نے گھوڑے وغیرہ رکھے، گھوڑوں کا بہت وہ شوقین ہے۔ تو ہم تو الحمدللہ جب موقع ملے تو اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، نماز کی بات کرتے ہیں، ذکر کی، طہارت کی، رب سے، اللہ کے رسول سے محبت کی، تو ہم کافی دیر، آدھا پونا گھنٹہ اس پر باتیں کر رہے تھے، حدیث پاک بیان کر رہے تھے۔ تو وہ جو دوسرا آدمی اس محفل میں آیا وہ بھی گھوڑوں سے محبت کرنے والا تھا، تو اس نے آتے ہی اسلام کے بعد اس سے گھوڑوں کی باتیں شروع کر دی۔ تو میرا جو مضمون تھا وہی رہ گیا، اور میں خاموشی سے پھر گھوڑوں کی باتیں سنتا رہا۔ پھر وہ گھوڑوں کی انہوں نے وہ قسمیں بتائی کہ گھوڑے کے مسل کے اندر وہ لائنز ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ ردم ہوتی ہے۔ پھر میں یہ ایک نیا مضمون میرے لیے بھی پہلی بار سننے کو آیا کہ گھوڑے کے کتنی وہ پیٹیاں ہوتی ہیں، اس کے کتنے وہ ریپس ہوتے ہیں، وہ سبھی پھر گننے لگے، اور میں پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ سرکار میاں محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، جو جس دا عاشق ہوئے اس سے دی گل کردا۔ اگر جس کو جس سے محبت ہوگی وہ اسی کی بات کرے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہر جگہ جہاں موقع ملے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنی چاہیے، کیونکہ اصل یہی ہے، باقی سب دھوکہ ہے۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے پاس بہت خوبصورت گھوڑے آئے، بہت خوبصورت، تو آپ ان کو تفسیر میں آتا ہے کہ دیکھنے میں اتنے محو ہو گئے کہ وہ مغرب کا وقت چلا گیا۔ تو جب ان کو یہ احساس ہوا تو فوری انہوں نے ان گھوڑوں کی گردنیں کٹوا ڈالی کہ ان کی وجہ سے میری عبادت چلی گئی ہے۔ تو اگر دنیا کی محبت ہمیں اللہ سے دور کرتی ہے تو وہ حرام ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں جی یہ میوزک حلال ہے یا حرام ہے؟ کیا پوچھتے ہیں؟ میوزک، یعنی میوزک حلال ہے یا حرام ہے؟ بھائی بات آپ کے دل کی ہے، جو چیز آپ کو اللہ سے دور لے جائے وہ حرام ہے۔ اگر مغرب کا وقت ہے، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پارک میں لے کر جا رہے ہیں، تو وہ بچوں کی محبت بھی حرام ہے۔ اس لیے جو چیز آپ کو اللہ سے دور، آپ نے میوزک سن رہے ہیں آپ، تو اگر اس میوزک میں آپ اتنا کھو گئے، جو اس کے اندر جو آج تو اتنے بے حیا گانے بھی آ گئے ہیں، ان کو سنے ہی نہیں جاتے، پہلے دور میں ان کی کوئی میننگ ہوتی تھی، تو اگر وہ اس گانے میں آپ اتنے کھو گئے کہ نماز جا رہی ہے، اللہ کی یاد سے آپ غافل ہو گئے، تو وہ گانا بھی حرام ہے۔ تو جو چیز آپ کو اللہ کی یاد کرا، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ زمین میں افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن میں تدبر کرو اور تفکر کرو۔ اللہ پاک نے یہ جو چیزیں بنائی ہیں، کائنات بنائی ہے، درخت دیکھو، اس کا پھل دیکھو، سمندر دیکھو، پہاڑ دیکھو، تو رب کو یاد کرو کہ اس نے کیسے یہ بنائے ہیں۔ تو یہ دیکھنا، اس پر غور کرنا، یہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ تو یہ تو ایک تمہیدی گفتگو تھی۔ ابھی ایک حدیث مبارک جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے لیے محبت کرنے کا ثواب اور اس کا بیان، کیونکہ اللہ کی محبت کا ذکر ہو رہا ہے، تو اتفاق سے یہ میرے پاس یہ بھی حدیث مبارکہ اس حوالے سے تھی۔ تو یہ حدیث پاک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکارے گا، یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلالی الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی۔ یہ مسلم شریف اور احمد میں حدیث پاک آئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن، دیکھیں جب پوری کائنات، جب پوری مخلوق، ہر مذہب کے لوگ، ہر رنگ کے لوگ، ہر نسل کے لوگ وہاں موجود ہوں گے۔ دیکھیں جب آپ شادی پہ بھی جاتے ہیں، سینکڑوں وہاں لوگ ہوتے ہیں، اور آپ کا کوئی ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے یار آپ ادھر سٹیج پر تشریف لائیں، تو آپ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ یہ آپ کی عزت ہے نا، باقی سبھی لوگ نیچے بیٹھے ہیں، آپ کو پکڑ کر کوئی سٹیج پہ لے گیا ہے، آخر آپ میں کچھ ہے نا چیز، کوئی اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، کوئی کنیکشن ہے، ورنہ ہر کسی کو تو نہیں وہ سٹیج پہ کہتے سبھی سٹیج پہ آ جاؤ جی۔
تو آپ کیسے فیل کریں گے؟ اور دیکھنے والے بھی کہیں گے یار ان کو سٹیج پر لے گئے، یہ کوئی خاص ہے ان کے. صحیح بات ہے یا نہیں؟ یہ دیکھیں، یہ وہ بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. یہ جو آگے ہم نے تحمید جو شروع میں بات کی اللہ کی محبت کی، کہ ہر چیز کو کی محبت اللہ کے لیے کریں، ہر سے چیز سے کٹ کر اللہ سے محبت کریں. پھر دیکھیں رب اس محبت کا صلہ کیا دے گا آپ کو. تو یہ حشر کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جہاں مخلوق جیسے دیکھ رہے ایئرپورٹ پہ آپ جاتے ہیں، لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں، یار میرا سامان نکل جائے، پسینے نکل رہے ہوتے ہیں، میرا پہلے نکل جائے، افراتفری ہوتی ہے، ایک دوسرے کو ملنے کا بھی دل نہیں کرتا، آدمی اتنا پریشان ہوتا ہے. تو یہ تو کچھ نہیں، وہاں پر قیامت کی وہ جو پریشانی ہوگی وہ کتنی ہوگی. تو اس عالم میں، اس حال میں جب اللہ کریم کہے گا ان لوگوں سے، وہ جو دنیا میں دنیا کی چیزوں سے آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، یہ ان کے لیے یہ حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ اللہ محبت کتنی کرتا ہے. پھر اللہ فرمائے گا. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک فرمائے گا کہ میری عظمت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں. سبحان اللہ. آپ اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتے ہیں کہ میرا مسلمان بھائی اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اللہ پوچھے گا وہ کہاں ہیں جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، جو میری خاطر ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، جو میری خاطر ایک دوسرے کے غم کو دور کرتے تھے، جو میری خاطر ایک دوسرے کی پریشانیوں کو دور کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ یہ اللہ پاک آواز لگائے گا. سبحان اللہ. جیسے کہ جی آپ سٹیج پر آ جائیں. سبحان اللہ. تو وہ لوگ کہاں ہیں؟ تو ظاہر اتنی بھیڑ ہوگی، وہ لوگ اس بھیڑ میں موجود ہوں گے، آپس میں محبت کرنے والے مسلمان بھائی موجود ہوں گے، مومن موجود ہوں گے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کہے گا آؤ آج میرے عرش کے سائے میں جلوہ افروز ہو جاؤ. لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے عرش کے سائے میں ان کو کھڑا کیا جائے گا، ان کو بٹھایا جائے گا. اور حشر کے دن میں کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن. یعنی کہ آگ اتنی ہوگی، سورج تقریباً 1.5 مائل ڈسٹنس پر ہوگا ہمارے سر کے اوپر. ہر آدمی اپنے پسینے میں جو ہے وہ ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، ڈوب رہا ہوگا. اتنی گرمی ہوگی، قیامت کی گرمی. اور وہ جو اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اللہ کی رضا کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے تھے، اللہ پاک ان کو صرف اس وجہ سے کہ میرے لیے میری خاطر انہوں نے آپس میں محبت کی ہے، اور ان کو اللہ پاک عرش کے سائے کے نیچے بٹھائے گا. اور یہ VIP ان کا پروٹوکول ہوگا. تو اس لیے کوشش کریں کہ آپس میں محبت کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، اللہ اور رسول کی رضا کے لیے محبت کریں. لیکن عموماً ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی فیملی میں 2 بھائی آپس میں محبت نہیں کرتے ہیں، 2 بھائی بیٹھ کر چائے نہیں پی سکتے ہیں، کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، لیکن باہر میں ان کے تعلق ہوں گے، باہر میں دوستیاں بھی ہوں گی، رابطے بھی ہوں گے، لیکن 2 بھائی بہن آپس میں نہیں بیٹھ سکیں گے. اور خونی رشتوں کو جو توڑنے والا ہے اس کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہے. اللہ پاک نے کہا کہ جو خونی رشتے توڑتا ہے میں اس کو کاٹ دوں گا. اس لیے پہلی جو ہے محبت ہے وہ خونی رشتوں سے کریں. اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کر کبھی پیار سے باتیں کریں، بھائی کو بٹھا کر اس کے ساتھ پیار سے باتیں کریں، لیکن نہیں کرتے. ہمارے معاشرے میں دیکھنے آپ سب اس کے وٹنس ہوں گے. باہر کے تعلق ہوں گے، باہر کی برادریوں میں ہمارے تعلق ہوں گے، وہ بھی بری بات نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے گھر کو درست کریں، اپنے بہن بھائیوں سے محبت کریں. اور کئی بار کیا بزرگ لوگ کیا فرماتے ہیں کہ فیملی کے تعلق جوڑنے کے لیے کئی بار اندھا بھی بننا پڑتا ہے، گونگا بھی بننا پڑتا ہے، بہرا بھی بننا پڑتا ہے. اگر بہن نے کوئی تلخ کلامی کر دی تو بہرے بن جائیں کہ میں نے سنا ہی نہیں ہے، اندھے بن جائیں کہ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. رشتے فیملی کے خون کے رشتے جوڑنے کے لیے کبھی کبھی یہ قدم اٹھائیں تو اس میں خیر ہوگی. اللہ کریم ہمیں جو کچھ آج ہم نے سبق لیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج جو دنیا کے مسئلوں کا حل انہی چیزوں میں ہے. ہمیں لوٹنا ہوگا، حدیث کی طرف لوٹنا ہوگا، قرآن کی طرف لوٹنا ہوگا، ان سے رہنمائی لینی ہوگی اور اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہوگا. اور آپ اگر معاف کرنے والے بن جائیں آپ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہو جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو معاف کرنے سے یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی عزت گھٹ جائے گی، حشر کے دن وہ آ کر مجھ سے لے لے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی کہ یہ آپ کا بڑا پن ہے. آپ نے اگر کسی کو معاف کر دیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نیچے گر گئے، آپ بلند ہو گئے.
جو جتنا جھکتا ہے وہ اتنی اس کی عزت ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک درخت ہے، اس کے اوپر آم لگے ہوئے ہیں، آم پوری دنیا میں کھائے جاتے ہیں، لوگ محبت یعنی کہ پورے فروٹس کا اس کو کراؤن کہا جاتا ہے آم کو، اور آم کا درخت زمین پر اس کی ٹاہلیاں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، جس پر فروٹ ہوتا ہے وہ جھکتا ہے، اور جس پر کانٹے ہوتے ہیں وہ کھڑا رہتا ہے ایسے۔ تو جھکنے والے بنے، اللہ پاک آپ کو سربلند کر دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔